سید محمد علی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے فلسطین کے معاملے پر سیاست سے گریز کیا جائے، فلسطین سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کے لیے پرعزم ہے، منصوبے کے تحت فلسطین میں امن فورس تعینات ہوگی، اور یہ بھی کہا ہے کہ امن بورڈ میں زیادہ تر فلسطینی حکام شامل ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں مختصراً ابھی بھی بڑی زبردست جو پرمغز گفتگو ہوئی ہے اسی کے کانٹیکس میں ایک فریم ورک میں بات کرتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، 5 پہلو ہیں اس مسئلے کے۔ پہلا جو معاملہ، جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے، ڈیفینیٹلی جس طرح ریما صاحبہ نے کہا، وہ اصولی ہے، قانونی ہے اور مورل ہے، اور پوری دنیا کا جو باضمیر عوام ہیں، قومیں ہیں، لوگ ہیں، میڈیا ہیں، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات کہ عالمی قانون جو ہے وہ بھی نتن یاہو صاحب کو سلوبودان ملوزوچ کی طرح ایک وار کرمنل قرار دے چکا ہے۔ تیسرا پہلو جو ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہ جیو پالیٹکس، اور جس کا بھٹی صاحب بھی اشارہ دے رہے ہیں، وہ طاقت کا دنیا میں عدم توازن ہے، جس کا بہت گہرے انداز میں تمام دنیا کو عمومی طور پہ اور مسلم اور عرب دنیا کو خصوصی طور پہ احساس اور ادراک ہے۔ اور جس طرح بھٹی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ 4 جنگیں انہوں نے اسرائیل سے کر کے دیکھ لی ہیں، تو فوجی اعتبار سے، قوت بازو کے ذریعے سے کیا وہ فلسطین کو آزادی دلا سکتے ہیں، ان کے حقوق دلا سکتے ہیں؟ تو یہ فرینکلی اس کی خواہش، اس کا ارادہ اور اس کی صلاحیت عرب ممالک میں نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ امن کی 3 ورژنز ہیں ہمارے سامنے۔ 5000 سالہ جو انسانی تاریخ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے پرامن جگہ جو ہوتی ہے نا، جہاں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا، وہ قبرستان ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ پرامن جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ تو ایک آپشن وہ والا بھی امن ہے جس کی طرف اسرائیل روزانہ بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو چوتھا فریم ورک میں بات یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کو دیکھیں کہ اس ڈیل میں کیا یہ ڈیل ان کو قابل قبول ہے یا نہیں، تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ابھی ڈیل نہیں ہے، یہ ایک پروپوزل ہے، اور ابھی فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں فلسطینی حکومت PLO کی ایکسیپٹنس اور اپریسیشن کے باوجود حماس کے لیے اس بات کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کرنا کہ ان کا سیاسی طور پہ اور تصویراتی اعتبار سے کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیل کو بھی پابند کرنا کہ جناب آپ کسی قسم کی فوجی آپشن فیوچر میں یوز نہیں کریں گے، جینوسائیڈ نہیں کریں گے اور انخلا کریں گے، یہ بھی نتن یاہو کی حکومت کے لیے پولیٹیکلی بھی کاسٹلی ہوگا، اپنی ہارڈ کور ہارڈ لائن کانسٹیٹوئنسی کے لیے۔ اس لیے جو 5واں فیکٹر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ اس وقت 8 مسلم ملک جو بڑے اہم ہیں، وہ ساتھ مل کے بیک وقت حماس پہ، فلسطینیوں پہ اور اسرائیل پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آپ دونوں جو ہیں اپنی جو میکسیمم پوزیشن ہے اس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اگر حماس اس کو نہیں مانتا تو اسی طرح یہ نسل کشی جاری رہے گی، اور there is no end to it and nobody is going to stop it۔ لیکن دوسری طرف اگر حماس اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور جنگ بندی پہ آمادگی ظاہر ہوتی ہے، تو پھر یہ جو پلان ہے صدر ٹرمپ کا، ان کا اور مسلم دنیا کا، نتن یاہو صاحب پہ بھی ایک دباؤ بڑھے گا کہ جناب اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور آپ، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ قبضہ چاہتے ہیں اور آپ جو ہے نسل کشی چاہتے ہیں، پھر اس میں امریکہ اور مسلم دنیا جن سے وہ ابراہم ایکارڈ کے ذریعے سے نارملائزیشن چاہتے ہیں، اس آپشن کو بھی وہ ختم کر دیں گے، تو اور اس کے نتیجے میں پھر مسلم دنیا اور اسرائیل کے تعلقات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل آپشن نہیں ہے، ابھی اس میں بہت سی چیزوں کا واضح ہونے کے ساتھ ساتھ طے ہونا بھی باقی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس فارم میں امیڈیٹلی نتن یاہو اور حماس اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ابھی اس میں مزید موڈیفیکیشنز ہوں گی تاکہ ایک ایکسیپٹیبل ایریا آف کنورجنس پہ وہ آئیں۔ لیکن اس میں واحد ہوپ یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے، امید یہ پیدا ہو رہی ہے کہ مزید نسل کشی اور جو انسانیت کو سسکایا جا رہا ہے بھوکا پیاسا کر کے، اس کو ختم کرنے کی ایک ملٹی لیٹرل کوشش جاری ہے، اور آئی تھنک میں امید کرتا ہوں یہ برابر ثابت ہوگی۔ اس بات کو جانتے ہوئے، ریکوگنائز کرتے ہوئے، یہ آئیڈیل سلوشن نہیں ہے، عالمی قراردادوں اور قانون کے مطابق نہیں ہے، لیکن غزہ کو قبرستان بنانے سے روکنے کے لیے یہ لیس دین آئیڈیل لیکن پریکٹیکل آپشن ہے۔ سر میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں مبشر، آپ کی اجازت سے چھوٹا سا سوال؟ جی کریں پلیز۔ جی جی، آپ کا نہیں خیال
چلیں آپ کی بات مان لی، آپ کا جو فریم ورک ہے اس کے تحت میری بھی یہ رائے ہے کہ جینوسائڈ سے بہتر ہے. لیکن آپ کا نہیں خیال کہ اگر سب مسلم ممالک، عرب ممالک اکٹھا ہیں، EU کے بھی کچھ ممالک ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں، دنیا میں اس طرح کی انوائرمنٹ ہے کہ اس سے تھوڑی بہتر ڈیل جو فلسطین کے حق میں تھوڑی بہتر ہو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل IDF کے جو فیزنگ آؤٹ ہے اس میں ہی کچھ ٹائم لائن دے دی جائے جس میں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کی فورسز جو ہیں وہ انڈیفینیٹلی آلریڈی آکیوپائڈ ہیں، اکثر ٹیریٹریز فلسطین کی وہ وہیں رہیں. کچھ اس طرح کی بات، کچھ ٹائم لائن دے دی جائے، کچھ پیلسٹینین اتھارٹی، الیکشنز، فلسطین کی اپنی آواز اس کو ریکگنائز کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی کا آپشن ایٹ لیسٹ اوپن رکھا جائے. اس طرح کی کچھ چیزیں اسی ڈیل یا ان پوائنٹرز میں اگر ڈال دی جائیں کہ ان کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں، شارٹ کمنٹس ڈیفینیٹلی ہے، اور اسی لیے آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے کہا کہ یہ ڈیل نہیں ہے، یہ ابھی پروپوزل ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس فارم میں، کرنٹ فارم میں یہ ایکسیپٹیبل ہے حماس اور نتنیاہو دونوں کو. ابھی اس میں مزید چیزیں نیگوشیٹ ہونا باقی ہیں. یہ سامنے آنے کی بات نہیں ہے. حماس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ یہ لڑائی کس کے درمیان ہے؟ یہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ہے. او بھائی یہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ہے. اگر حماس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس پلان میں کہ ان کا کوئی سیاسی اور فوجی مستقبل نہیں ہے تو وہ کیوں اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ میں تو صافی صاحب کو بھی ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں. تو بھائی ظاہری بات ہے کہ وہ ابھی اس میں مزید چیزیں سامنے آنا باقی ہیں، لیکن اور مزید چیزیں آگے چل کے کلیئر ہو جائیں گی. صافی صاحب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ حماس معاہدے کی مخالفت کرے گا، ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ معاہدہ قبول کرے گا. ایک یہ بات، اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ ریپیٹ کیا ہے کہ پاکستان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے، پاکستان کی پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. آپ کی کامنٹ؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے وہ شاید ان کے پاس کچھ انفارمیشن ہو، میرے پاس تو وہ نہیں ہے. لیکن حماس کی جو لیڈرشپ ہے وہ قطر میں زیادہ تر ہے یا باقی عرب ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اگر ادھر سے ان کو یہ خبر ملی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو انوائے ہیں انہوں نے کسی عرب ملک کے ذریعے یا کسی پاکستان کے ذریعے یا ABC کسی اور کے ذریعے حماس سے رابطہ کیا ہو. لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ حماس اس معاہدے کو اسی شکل میں، اس ڈاکومنٹ کو اس شکل میں مان لے گا. اور ہاں، البتہ ایک بات ہے کہ یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ کوئی حتمی ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ ایک ابتدائی پروپوزلز پہ مشتمل ایک ڈاکومنٹ ہے جو نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے. اس مذاکرات کے عمل میں حماس کو ضرور شریک ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی حماس کی رائے کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا. اس لیے ابھی تک انہوں نے رد عمل نہیں دیا ہے. فلسطینی اتھارٹی نے اس کو ویلکم کر دیا ہے، لیکن حماس ابھی غور و خوض کر رہا ہے. حماس کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا ہے. تو جہاں تک کہ ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کا موقف بالکل کلیئر ہے، تو پاکستان کا موقف بھی وہی ہے جو ہم جیسے لوگوں کا ہے. ظاہری بات ہے پاکستان کی حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ فلسطینیوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی ملے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس خطہ زمین پہ اسرائیل کی پیدائش بھی ناجائز ہے. لیکن ظاہری بات ہے جو زمینی حقائق ہے، اور ان زمینی حقائق میں پھر امریکہ کا کردار، ابھی تک امریکہ اور اسرائیل وہ ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. لیکن ٹرمپ کو ثالث کی حیثیت بھی مل گئی ہے، اور ابھی تک وہ فریق بھی تھے اسرائیل. اب اس ثالث کو ہم نے آگے، ایک تو ان کا پروپوز کردہ ڈاکومنٹ سب اسلامی ملکوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور دوسرا آگے اس پہ جو عمل درآمد ہونا ہے یا اس کی نٹی گریٹی طے ہونی ہے یا اس کے پہ مذاکرات ہونے ہیں، تو اس میں بھی ٹرمپ کے لیے وہ حیثیت رکھی گئی ہے. تو اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ابتدائی طور پر تو اور کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، صرف یہ ہوگا کہ ابھی غزہ کے لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے زیر عطاب ہیں، اور اس کے بعد ان کا حکمران جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹونی بلیئر اور اس طرح کے لوگ بن جائیں گے.